بھی اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن اس زمین کو ہلا ڈالیں گے، کتنی دور دور تک اپنے گناہوں کے لیے، اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے اور اپنی ناجائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنا وقت نکال کر گئے تھے۔ اللہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اعلیٰ اعلان کریں کہ فلاں کا بیٹا فلاں اور اس کا نام اعمال آج اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ جیسے کہ میں نے آیت مبارکہ قرآن مجید کی سورت 30واں پارہ سورۃ الزلزال پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنے گنجال سے جھنجھوڑی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی، بأن ربک اوحی لها، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس زمین کو بات کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ جماعتوں، گروپوں یا پھر ٹولیوں کے شکل میں آئیں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس شخص نے بھی ذرہ برابر خیر کا کام کیا ہوگا، نیکی کا کام کیا ہوگا، تو اس کو اس کا اجر، ثواب، بدلہ ضرور ملے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس شخص نے بھی خدا نخواستہ نیکی کی ہوگی اور برائی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا آخرت میں دیں گے۔ حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، دونوں راستے دکھائے، سیدھا راستہ بھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کو یہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ پھر آگے وضاحت بھی فرما دی، صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر آپ کے انعام و اکرام ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، ان کے راستے پر چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن سے آپ ناراض ہوں، جن پر آپ کا غضب ہو، اور جو لوگ گنہگار ہوں، جو آپ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہوں، جن کو ہدایت نہ ملی ہو، ہمیں اس راستے پر کبھی نہ چلانا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے چلا دیے اور اس دنیا میں بھیجا۔ اس دنیا میں بھیجنے کے بعد یہ بتایا کہ یہ مختصر زندگی ہر ایک کو ملی ہے اور یہ دنیاوی زندگی ہے، اس میں نیکی کرو گے یا برائی کرو گے، دونوں راستے واضح ہیں۔ انبیاء علیہ السلام بھیجے اور ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ بھیجی، اقوال صحابہ اور صحابہ کی زندگی، قرآن مجید، تفسیر، احادیث، اور یہاں تک ہم نے علماء کرام بھی بھیجے کہ وہ تمہیں ہر وقت نصیحت کی بات کرتے رہیں، نیکی کی بات کرتے رہیں، تمہیں دین کی بات سمجھاتے رہیں تاکہ تم نیکیوں کی طرف متوجہ رہو، تمہاری دنیا بھی بہتر گزرے، اور اس سے بڑھ کر کہ اس دنیا میں بہترین جو زندگی آپ کی گزر رہی ہے، اس کا بدلہ آخرت میں اللہ تعالیٰ دے دے۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی ہمیں ملی ہے، یہ ایک عارضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور امانت کا حکم شریعت میں کیا ہے؟ اس کی خیانت نہیں ہوگی۔ انسان کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو کیا حکم ہے شریعت کا؟ کہ اس میں آپ نے خود کوئی خیانت نہیں کرنی۔ کبھی کبھار ہو جاتا ہے، امانت رکھی ہوئی تھی، چوری ہو گئی، امانت رکھی ہوئی تھی، گھر پورا جل گیا، امانت رکھی ہوئی تھی اور وہ جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ اس کی مثال یہ ہوگی کہ اگر آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ نیکی کے مواقع بھی میسر فرمائے، شیطان بھی ساتھ ہے، برائی کے مواقع بھی میسر ہے، اگر گناہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا حکم ہے؟ توبہ کر لیں۔ گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں، گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں۔
اور اگر آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دن میں 100 مرتبہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ، ایک حدیث میں 70 مرتبہ بھی آتا ہے، فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ دنیا جو ہمیں ملی ہے یہ عارضی ہے، اور اس کا بدلہ جو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینا ہے وہ یا تو نیکی کی صورت یعنی جنت میں ملے گا، یا پھر بدی کی صورت میں جہنم میں ملے گا۔ اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان کا کچھ وقت ہے جس میں انسان کو موت آتی ہے۔ موت آنے کے بعد جب قیامت قائم ہوگی، روز قیامت کا دن اللہ تعالیٰ نے جب کھڑا کرنا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کفار جو ہے وہ پوچھا کرتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جو ہمیں وعدے بتاتے رہتے ہو کہ قیامت بھی آنی ہے، نیکی کا بدلہ بھی ملنا ہے، اور آخرت کے اندر برائی کا بدلہ بھی ملنا ہے، نیکی کا بدلہ جنت ہوگی، آخرت میں پھر برائی کا بدلہ جہنم ہوگا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، تو یہ جو تم ہمیں بتاتے رہتے ہو یہ نیکیاں بھی ہیں، اچھی کرتے رہو، زندگی جو ہے وہ اچھی گزارو، مسلمان بن جاؤ، تو اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملنا ہے، تو وہ آخرت کب قائم ہونی ہے؟ ہمیں وہ دکھایا کیوں نہیں جاتا؟ اور بعض قوموں نے تو اپنے انبیاء علیہ السلام سے جو ہے وہ یہ بھی کہا تھا اپنے انبیاء سے کہ آپ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے رہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب نہ آ جائے، تو وہ عذاب ہمارے اوپر کیوں نہیں آتا؟ آپ حکم کریں نا کہ ہمارے اوپر وہ عذاب آ جائے۔ تو انبیاء علیہ السلام منع فرماتے رہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ وہ جس وقت بھی آ گیا تو اس وقت کسی کا بچنا مشکل ہی نہیں بلکہ کیا ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے۔ تو وہ قیامت کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے وہ ایک دن ضرور قائم ہونی ہے، اور اس وقت کیا معاملات ہوں گے، اس وقت کیا سلسلہ ہوگا، اور آخرت کے اندر جب قیامت قائم ہوگی تو وہ دن کیسا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اشارے، کچھ آیتیں، کچھ نصیحتیں، کچھ باتیں آپ علیہ السلام کے ذریعے بتلائی ہیں۔ یہ اس لیے بتلائی ہیں تاکہ انسان نیکی کی جو جتنی بھی خبریں ہیں، جنت کے جتنے اعمال کی خبریں ہیں وہ سن کے نیکی کے راستے پر چلے، برائی کے جتنی خبریں ہیں، برائی کے جتنے اعمال ہیں اس سے بچے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ زندگی کے بعد آخرت کے قائم ہونے کے درمیان کا جو وقت ہے یہ بڑا سخت ہے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی قیامت اس کے مرنے کے بعد قائم ہو جاتی ہے، کہ اس کے پاس جتنا وقت تھا نیکی کرنے کا، برائی کرنے کا، جنت کے اعمال کرنے کا، خدا نہ خواستہ برائی اور جہنم کے اعمال کرنے کا، وہ اس کو مل چکا، اس نے اپنے اعمال کر لیے، اب اس کی موت آ گئی تو سمجھو کہ اس کی قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اور قبر کا جو سلسلہ ہے وہ ہر ایک کے اوپر آنا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر انبیاء کے انکار کرنے والے بھی بہت سے لوگ ہیں، اور آپس کے اختلافات کے بریلوی دیوبندی کو نہیں مانتے، دیوبندی بریلوی کو نہیں مانتے، فلاں شیعہ کو نہیں مانتا، وہ کسی کو نہیں مانتا، وہ کس کو نہیں مانتا، یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کو بالکل نہیں مانتے، کہ ہمیں بتلایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتے۔ لیکن ان سب کے باوجود کسی بھی انسان نے جب سے دنیا قائم ہوئی ہے کسی بھی انسان نے موت کا انکار نہیں کیا، کسی بھی انسان نے موت کا انکار کبھی بھی نہیں کیا۔ انبیاء کو نہیں مانا کوئی بات نہیں، اور آپس کے اختلافات ہوئے کسی کو نہیں مانا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانا کوئی بات نہیں، لیکن وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کے وجود تک کو نہیں مانتا، وہ شخص اس بات کا ضرور اقرار کرتا ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، اور موت کے آنے کے بعد اختلافات تو الگ ہے، لیکن دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی اقوام ہیں، اور چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، پادری ہو، ہند ہو، سکھ ہو، کتنے طرح کے لوگ رہتے ہیں، انہوں نے کبھی موت کا انکار نہیں کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی موت
اس کی جو ہے وہ کیا ہے قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس مرحلے کے بعد جب قیامت کا دن ہوگا، فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ ہم قیامت کے دن اس زمین کو ہلا ڈالیں گے اور اس قدر ہلائیں گے زمین کو جیسے کہ جو ہے وہ ایک مختلف درخت ہوتے ہیں، وہ پھر سردیوں کے موسم میں کیا ہو جاتے ہیں، اس کے پتے سوکھ جاتے ہیں، ان کو ہلا دو تو وہ پھر سارے خالی ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی ایسا جو ہے وہ درخت ہو جو پھلدار ہو، اس کو اگر تھوڑا سا بھی ہلا دیا جائے تو اس کے پھل گرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح ایک مثال سے سمجھایا کہ اس دن جب قیامت قائم ہونی ہے، زلزلت الارض زلزالہا، اللہ تعالیٰ اس زمین کو ہلائیں گے اور اس قدر زور سے ہلائیں گے، فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے معدنیات ہو، سونا ہو، چاندی ہو، اور اس پر بڑے پہاڑ ہوں اور طرح طرح کی آبشاریں ہوں، سمندر ہو، جو کچھ بھی دنیا کے اندر دکھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو آخرت کے دن جھنجھوڑنا ہے، اس کو ہلانا ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین آخرت کے دن کیا کرے گی؟ جو کچھ اس کے اندر ہوگا وہ اس کو باہر نکالے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور اس وقت جیسے کہ آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ سور پھونکیں گے، جیسے کہ ان کا کام ہے، وہ جو سور جب سور پھونکنا شروع کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ اس کی آواز بڑھتی جائے گی اور اس قدر بڑھتی جائے گی کہ وہ جو لوگ دفن ہوں گے وہ بھی زندہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے کانوں کے پردے پھٹنے لگیں گے۔ اس قدر سخت آواز ہوگی کہ وہ لوگ جو ہے وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ وقال الانسان ما لها، انسان اس وقت پریشان ہوگا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے اچانک۔ فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، کہ یہ جو زمین ہے جس پر تم چلتے ہو، جس پر تم نے نیکیاں بھی کی ہیں، جس پر تم نے برائیاں بھی کی ہیں، جس پر تم نے ناحق غریب کی زمین پر قبضہ بھی کیا ہے اور ناحق جائیدادیں بھی بنائی ہیں، اس دن کیا ہوگا؟ یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین بول پڑے گی۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم انسانوں کے منہ پر یہ جو زبان ہے اس پر مہر لگا دیں گے۔ اليوم نختم على افواههم، سب کے سب انسانوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی، مہر لگ جائے گی، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا بات نہیں کریں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اب فرمایا کہ انسان کے ہاتھوں نے جو گناہ کیے ہوں گے، اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ فلاں کا ہاتھ بتانا شروع کرے کہ اس نے کون سی نیکیاں کی ہیں، اس نے کون سے گناہ کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو بولنے کی صلاحیت دے دیں گے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، ہاتھوں تک محدود نہیں ہوگی بات، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کاموں کو، ان پاؤں کو بولنے کی صلاحیت دیں گے کہ تم بھی بتاؤ کہ تم نے کتنی نیکیاں ان پاؤں کے ذریعے کی ہے اور کتنی دیر تک میرے سامنے کھڑے ہو کر میری عبادت کی ہے، کتنی دیر کھڑے ہو کر جو ہے وہ مجھ سے اپنی حاجات اور ضروریات کے لیے دعائیں کی ہے، اور کتنی دیر اور کتنی مرتبہ تم مسجد میں گئے ہو اور کتنی دور دور تک اپنے گناہوں کے لیے، اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے اور اپنی ناجائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنا وقت نکال کر گئے تھے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم، آج انسانوں کے منہ پر، زبانوں پر مہر لگ جائے گی۔ وتكلمنا ايديهم، ہاتھ بول پڑیں گے۔ وتشهد ارجلهم، اور ان کے پاؤں بول پڑیں گے۔ بما كانوا يكسبون، کہ انہوں نے جو جو کام کیے ہوں گے۔ فرمایا کہ وقال الانسان ما لها، اس دن انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا۔ فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، کہ اس دن زمین جو ہے وہ کیا کرے گی؟ اپنی باتیں بتائے گی۔ اور فرمایا کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین ایسے نہیں بولے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حکم ہوگا کہ تو بولنا شروع کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہوگی۔ فرمایا کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، کہ اس دن لوگ ایک جماعتوں کی شکل میں، ٹولیوں گروپوں کی شکل میں آئیں گے۔ فرمایا کہ کیوں آئیں گے؟ لیروا اعمالهم، تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھیں، تاکہ وہ اپنے اعمال نامہ دیکھیں۔ ٹولیوں کی شکل سے مراد ایک تو یہ ہے کہ وہ نیک لوگ الگ ہوں گے اور
برے لوگ الگ ہوں گے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ کافر لوگوں کے گروپ اور ٹولیاں جماعت الگ ہوں گی اور مسلمانوں کا گروپ جو ہے وہ الگ ہوگا۔ بہرحال جو بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے ہر ایک نے کھڑا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ لے۔ فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس دن کسی انسان کو نامہ اعمال، دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کا حساب کتاب دائیں ہاتھ میں مل گیا، تو کیا فرمایا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ تو آخرت کے دن جو ہے وہ لوگوں کو بتاتا پھرے گا کہ یہ دیکھو میرا اعمال نامہ مجھے دائیں ہاتھ میں مل گیا ہے۔ ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، لوگوں تم پڑھ تو لو کہ اس میں میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، لوگوں پڑھ تو لو کہ میں نے اس میں کتنے تہجد کی نمازیں پڑھی ہیں، لوگوں تم پڑھ تو لو کہ میں کس قدر جنت کا حقدار ہو گیا ہوں، اور لوگوں کو بتاتا پھرے گا اور یہ خوشی کا عالم ہوگا۔ فیقول ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ شخص بھی ہوگا کہ جس کو آخرت کے اندر اللہ تعالی اعمال نامہ، اس کی برائیوں کا جو حساب کتاب لکھا ہوگا، اور نمازیں چھوڑنے کا، فرض نمازیں چھوڑنے کا، اور اسی طرح جو ہے وہ حج فرض ہو گیا پھر بھی ادا نہیں کیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی اس کی بھی ادائیگی نہیں کی، نوافل مستحبات کا اہتمام نہیں کیا، اور اسی طرح اور جو نیک اعمال کرنے کا حکم تھا، فرائض جو تھے ان کی ادائیگی نہیں کی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال نامے، جن کا حساب کتاب بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اس دن وہ پکار کر کہیں گے کہ ہمیں یہ اعمال نامہ نہ دیا ہوتا۔ اور دوسری جگہ آتا ہے کہ کفار کا یہ معاملہ ہوگا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، ہائے کاش کہ ہم مٹی ہو جائیں اور ہم سے کوئی حساب کتاب ہی نہ ہو، اور ہمیں جو ہے وہ اس مصیبت میں آنا ہی نہ پڑے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ہائے کاش کہ مجھے یہ حساب کتاب نہ دینا پڑتا، اور وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ یہ حساب کتاب کیا ہے۔ فرمایا کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، آخرت کے دن کے اندر لوگ ٹولیوں گروپوں کی شکل میں آئیں گے، لیروا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال نامے ان کو دے دیے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کہ اس شخص نے جس نے نیکی کی ہوگی، چھوٹی سی نیکی کی ہوگی۔ آپ چھوٹی سی نیکی کی مثال یہ سمجھ لیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ ملاقات کرے، سلام دعا کرے، تو حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہنس کے ملنا چاہیے، اور یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ راستے میں جا رہے ہوں اور آپ نے دیکھا کہ راستے کے درمیان میں بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے سائڈ میں کر دیا، آپ نے دیکھا کہ راستے کے درمیان میں جو ہے وہ کانٹوں کی جھاڑی رکھی ہوئی ہے چھوٹی سی، آپ نے اس کو ہٹا کے جو ہے وہ دور کر دیا، تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کے اندر ان کا حساب کتاب کریں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی ہوگی اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر حساب کتاب فرمائیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس پر شکر ادا کرنا ہے، مسلمان ہو گئے اس پہ ڈبل شکر ادا کرنا ہے۔ اب مسلمان ہونے کے بعد شریعت مطہرہ متوجہ ہے، احکام رسول، احکام اللہ یہ ہماری طرف متوجہ ہیں، اور ان پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، اور آخرت کا بھی یقین ہو، آخرت پر بھی ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہ ایک دن آخرت کے دن کو کھڑا کرنا ہے، اور زمین و آسمان، فرمایا کہ اذا الشمس کورت، جب سورج، جس دن سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور قیامت کا دن اس قدر ہولناک ہوگا کہ فرمایا کہ اس دن جو ستارے ہیں وہ بھی ٹوٹ پڑیں گے، اور فرمایا کہ اذا وقعت الواقعہ، اذا وقعت الواقعہ، اور کہا کہ اذا وقعت الواقعہ، وہ ایسا واقعہ ہے اس نے قائم ہونا ہے، قیامت کے دن آنا ہے، لیس لوقعتها کاذبہ، اور وہ ایسا دن ہے اس کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا۔
اور اسی طرح فرمایا هل اتاك حديث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اسی طرح بے شمار آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو سمجھانے کے لیے، آخرت کے لیے نیک اعمال کرنے کے لیے ہمیں بتلائے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان ہماری طرف جب آ جائے اور اس کے جو اعمال نامہ ہوں اس میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوں، نیکیاں ہوں، اور نبی علیہ السلام کے فرامین پر عمل ہو، اور وہ آخرت کے دن جب اس کو نامہ اعمال ملے تو پھر وہ کہا جائے فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیہ، کہ یہ میرا اعمال نامہ پڑھ لو۔ اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آخرت کے دن کے آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ مجلس میں فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو دور سے پہچان لوں گا، میں اپنے امتیوں کو دور سے پہچان لوں گا کہ فلاں میرا امتی ہے، فلاں میرا امتی ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ حضور یہ کیسے ممکن ہے کہ اس وقت تمام انبیاء پچھلے ان کی امتیں بھی ہوں گی، لوگ بہت زیادہ ہوں گے، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے چہروں پر داڑیاں ہوں گی، میری امت کے چہرے جو ہیں وہ نور سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ماتھے پر سجدوں کے نشان ہوں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، اگر کی بھی ہے تو اس کا گناہ اور اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا کے اندر معافی مانگ لی ہے۔ تو ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ابھی وقت ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اور جیسے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ انسان کی قیامت مرنے کے بعد قائم ہو جاتی ہے، سمجھ لو کہ جب مر گیا اب دنیا سے رشتہ ختم، اب آخرت کے لیے جو دنیا کے اندر اعمال کیے تھے اسی کا حساب کتاب ہونا ہے۔ ابھی وقت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رات کا آخری پہر جب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، کوئی ہے جو اپنے رزق میں کشادی چاہتا ہو میں اس کے رزق کو وسیع کر دوں، کوئی ہے جو پریشان حال ہو مجھ سے بات کر لے، ابھی کھڑا ہو جائے، اپنی نیند قربان کر لے، مجھے ایک بار کہہ دے کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کے گناہ پورے زمین و آسمان سے بھر دیے جائیں، پورے زمین و آسمان سے بھر دیے جائیں، پورا خلا بھر دیا جائے، اگر وہ شخص ایک آنسو کا قطرہ بہا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کے گڑ گڑا کے یہ کہہ دے کہ اللہ اب مجھے معاف کر دے، اب میرا وعدہ رہا، اب سے کوئی گناہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قدر بخشنے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے تو وہ اس کا گناہ اس طرح مٹا دیا جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، زندگی ہے، زندگی کے لمحات باقی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور آ جائیں، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لیں اور ضروریات زندگی کو بھی بہتر سے بہتر بنائیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ضروریات زندگی اور اپنی جتنی زندگی ہے جتنی رہ گئی ہے اس کو سیرت کے مطابق کریں، اور ساتھ ساتھ یہ سیرت کے مطابق گزارتے ہوئے آخرت بھی تیاری ہو، اور جب آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اعلان کرے کہ فلاں کا بیٹا فلاں اور اس کا نام اعمال آج اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، اور پھر وہ گھومتا پھرے خوشی سے فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لوگوں یہ میرا اعمال نامہ یہ میرے دائیں ہاتھ میں مل گیا ہے، تو اس کے لیے آج سے تیاری کریں، ابھی وقت ہے، موت سے پہلے پہلے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور اس بات پر عہد کر لیں جتنے گناہ ہو گئے اب اس کی معافی، اور آئندہ کے لیے سیرت کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے اقوال، اصحاب رسول کی زندگی اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل بھی کریں گے، اور تا دم آخر موت تک عمل کرتے رہیں گے۔ تو اس کا آپ لوگ انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے کہا آپ نے سنا، مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔